یہ ہے وقت میڈیا۔ علمی و ادبی سرزمی گنور میں 10 نومبر 2018 کو فروغ ادب اردو کمیٹی گنور نے جشن ڈاکٹر الیاس نوید گنوری بایادگار شمس رمزی مرحوم ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا۔ مشاعرے کے سرپرست رہے مغیث احمد عثمانی صاحب اور ڈاکٹر سلمان احمد صاحب۔ صدر مشاعرہ رہے غیور احمد عثمانی صاحب۔ مہمان خصوصی رہے دھرمیندر یادو صاحب MP بدایوں۔ فروغ ادب اردو کمیٹی گنور کے صدر ہیں فیضی صاحب، سیکرٹری ہیں رئیس احمد رئیس صاحب اور خازن ہیں سہیل احمد عثمانی صاحب۔ جب مشاعرے کا آغاز ہوا تھا تو ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ نے اس مشاعرے کا جو پہلا حصہ تھا اس کی نقابت کی تھی اور ان کا تعارف ہوا تھا کہ آپ کا تعلق جو ہے صدا ٹوڈے جو ایک ویب پورٹل ہے اس کی وہ چیف ایڈیٹر ہیں۔ اس سے قبل چوتھی دنیا جو ایک اخبار ہے اس سے وہ وابستہ رہی۔ راشٹریہ سہارا میں انہوں نے کام کیا، درس و تدریس سے وابستہ رہی۔ نیو ہورائزن جو دلی کا ایک بہت بڑا مشہور اسکول ہے اس کی پرنسپل رہی، مختلف اداروں سے وابستگی رہی۔ اردو اکیڈمی کے رکن ہے دلی اردو اکیڈمی کی۔ لیکن میں اس وقت ایک شاعرہ کے طور پر ان کو زحمت سخن دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح نسائی جذبات کی ترجمانی وسیم راشد صاحبہ اپنے یہاں کرتی ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دلی والی ہیں۔ دلی میں دلی کے لوگ بہت کم ہیں، تو دلی میں اگر دلی کے لوگوں کو دیکھنا ہے تو ان کو وسیم راشد صاحبہ کو دیکھیے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا، معین شاداب بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے مزاج کی کوئی چیز سناؤں، میں چاہتی ہوں کہ ایک صحافی شاعرہ کو اگر آپ سنیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ جی، اور چونکہ ہم اپنے اداریوں میں یا آرٹیکلز میں جو بھی لکھتے ہیں وہ کبھی کبھی شاعری کے قالب میں ڈھال لیتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ پہلے ایک مطلع ایک شعر اور ایک مقطع آپ لوگ سماعت کیجئے، اس کے بعد پھر اور الگ مزاج کی میں آپ کو غزل سناؤں گی۔ صدر محترم کی اجازت۔ پوری دنیا میں جو اسلامو فوبیا پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا میں جو اسلام کے تعلق سے ایک نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، میں اس پر کچھ کہنا چاہتی ہوں، سماعت کیجئے گا۔ معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا۔ واہ، معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا۔ معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا، اسلام ایسے فعل میں شامل نہیں رہا۔ معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا، کیا بات ہے، اسلام ایسے فعل میں شامل نہیں رہا۔ واویلا مچ رہا ہے زمانے میں 400، واویلا مچ رہا ہے زمانے میں 400، ماحول حق بیانی کے قابل نہیں رہا۔ واویلا مچ رہا ہے زمانے میں 400، ماحول حق بیانی کے قابل نہیں رہا۔ سینچی ہے میں نے خون سے ہجرت کی کھیتیاں، ہجرت کا درد میرے خیال میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے یہاں پر موجود دور سے دور تک جس کے گھر میں جس کے ہاں ہجرت کا درد نہ ہو۔ سینچی ہے میں نے خون سے ہجرت کی کھیتیاں، یہ دل اسی لیے تو میرا دل نہیں رہا، یہ دل اسی لیے تو میرا دل نہیں رہا۔ مقطع سماعت کیجیے گا۔ کیا بات، یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم، بہت خوب بہت خوب، یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم، لہجے میں احتجاج جو شامل نہیں رہا۔ یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم۔ جی بہت بہت کیا سب کچھ آگے والے لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیچھے کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کی بھی۔ یہ لوگ، جی بہت عنایت، یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم، لہجے میں احتجاج جو شامل نہیں رہا، معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا، اسلام ایسے فعل میں شامل نہیں رہا۔ بہت عنایت۔
چلیے جی میں غزل حاضر کر رہی ہوں، مطلب سماعت کیجیے گا. جی ارشاد. تیرا خیال میری انجمن میں رہتا ہے، میرا خیال میری تیرا خیال میری انجمن میں رہتا ہے، عجیب پھول ہے تنہا چمن میں رہتا ہے. تیرا جی آپ کے مزاج کا شعر ہے، میں سمجھ گئی تھی. تیرا خیال میری انجمن میں رہتا ہے، عجیب پھول ہے تنہا چمن میں رہتا ہے. میں اس سے دور بھی جاؤں تو کس طرح جاؤں، کیا بات ہے. میں اس سے دور بھی جاؤں تو کس طرح جاؤں، وہ عطر بن کے میرے پیراہن میں رہتا ہے. کیا کہنے. میں اس سے دور بھی جاؤں. جی بہت بہت شکریہ. کیا کہنے. کیا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. میں اس سے دور بھی جاؤں تو کس طرح جاؤں، وہ عطر بن کے میرے پیراہن میں رہتا ہے. ایک شعر میں بہت کم پڑھتی ہوں، لیکن چونکہ یہاں پر جوہر بھائی بھی بیٹھے ہیں، ندیم بھائی بھی ہیں، اقبال اشرف صاحب، اسلم چشتی صاحب، شعر سماعت کیجیے گا. وہ اپنی روح کے زخموں کو کس طرح گنتا، کم سمجھ میں آتا ہے اس لیے میں پڑھتی نہیں. وہ اپنی روح کے زخموں کو کس طرح گنتا، ہمیشہ الجھا ہوا وہ بدن میں رہتا ہے. وہ اپنی روح کے زخموں کو کس طرح گنتا، ہمیشہ الجھا ہوا وہ بدن میں رہتا ہے. تیری تلاش میں تھک جاتے ہیں قدم لیکن، تیری تلاش میں تھک جاتے ہیں قدم لیکن، سکون قلب بھی شامل تھکن میں رہتا ہے. تیری تلاش میں تھک جاتے ہیں قدم لیکن، سکون قلب بھی شامل تھکن میں رہتا ہے. شعر سماعت کیجیے گا. اگر اس شعر میں نے کچھ کہہ دیا تو دور سے آپ لوگ سب دعاؤں سے نوازیے گا. یہ بات سچ ہے نظریات جس کے چھوٹے ہوں، یہ بات سچ ہے نظریات جس کے چھوٹے ہوں، بڑے مکان میں بھی وہ گھٹن میں رہتا ہے. یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے نظریات جس کے چھوٹے ہوں، بڑے مکان میں بھی وہ گھٹن میں رہتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. مقطع سماعت کیجیے گا. وسیم ہند کی مٹی میں کیسا جادو ہے، وسیم ہند کی مٹی میں کیسا جادو ہے، کہیں بھی جاؤں میرا دل وطن میں رہتا ہے. وسیم بہت 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 محبت ہے. بہت شکریہ. بہت عنایت ہے آپ سبھی حضرات کی. وسیم ہند کی مٹی میں کیسا جادو ہے، کہیں بھی جاؤں میرا دل وطن میں رہتا ہے. یہ بات سچ ہے وسیم ہند کی مٹی میں کیسا جادو ہے، کہیں بھی جاؤں میرا دل وطن میں رہتا ہے. یہ بات سچ ہے نظریات جس کے چھوٹے ہوں، بڑے مکان میں بھی وہ گھٹن میں رہتا ہے. ایک مطلب اور دو شعر اور میں آپ کو سنانا چاہوں گی، جس کے لیے مجھے پہلے بھی کہا گیا تھا. ایک مطلب اور دو شعر، دو تین شعر بس، پھر آپ کی زحمت تمام. مطلب سماعت کیجیے گا. انسانی نفسیات. گھر سے دشمن کے خبر جب بھی بری ملتی ہے، سماعت کیجیے گا. گھر سے دشمن کے خبر جب بھی بری ملتی ہے، دل بڑا لاکھوں لوگوں کو خوشی ملتی ہے. گھر سے دشمن کے خبر جب بھی بری ملتی ہے. بہت جی بہت محبت. بہت محبت. جی بہت. جی میں حاصل کرتی. جی بہت. جی حاضر. جی میں حاصل کرتی ہوں. گھر سے دشمن کی خبر جب بھی بری ملتی ہے، دل بڑا لاکھوں لوگوں کو خوشی ملتی ہے. لے لہاتی ہیں محبت کی سنہری فصلیں، لے لہاتی ہیں محبت کی سنہری فصلیں، دل کی دھرتی کو اگر تھوڑی نمی ملتی ہے. لے لہاتی ہیں محبت کی سنہری فصلیں، دل کی دھرتی کو اگر تھوڑی نمی ملتی ہے. اور ایک شعر تمام نوجوانوں کی نظر، انگلیاں خود سے تیرا نام لکھا کرتی ہیں. انگلیاں خود سے تیرا نام، انگلیاں خود سے تیرا نام لکھا کرتی ہیں. جس جگہ پر بھی انہیں گرد
जमी मिलती है, उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। और एक शेर मेरे मिजाज का, खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। खाकसारी के लिए खाकसारी के लिए जी बहुत मोहब्बत, बहुत जी खाकसारी के लिए बहुत मोहब्बत आप सभी हजरात की। खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। और मक्ता समात कीजिए, इस मक्ते ने मेरी थोड़ी पहचान बना दी है। तमाम मेरी बहनों की नजर मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, क्या बात है, मायके जाऊं, निस्वानी एहसास का शेर, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊं, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। बहुत ही क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मायके जाऊं तो अब भी मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल खड़ी मिलती है। बहुत ही नवाज रही थी हजरत। आज के मुशायरे की जो सबसे अहम बात है सामाईन की तरफ से वो ये है कि इस पूरे मजमे में जब जब अच्छी शायरी कहीं आई है जिसकी गुन्नौर को हिफाजत करनी चाहिए थी, आपने उसका सबूत दिया है। और देखिए होता यह है कि अगर कोई शेर, कोई शायरी थोड़ी कोई शायरी किसी एक शख्स के जहन में भी महफूज रह जाए तो उस पूरी बस्ती का हक अदा हो जाता है। ये बात मैं इस मिसाल के साथ कह रहा हूँ कि जब हम एतकाफ़ में बैठते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि तमाम मसाजिद में एतकाफ़ में बैठा जाए, सब में बैठा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन किसी एक मस्जिद में भी कोई शख्स एतकाफ़ में बैठ जाता है तो पूरी बस्ती की आफतें टल जाती हैं, पूरी बस्ती की जो है परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह पूरे मजमे में अगर कोई एक शख्स भी कोई एक शेर याद कर ले, किसी एक शेर पर उस अंदाज में दाद दे दे जिसका वो शेर मुतकाज़ी है, तो इस तरह ये फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाता है। और आपने ये फ़र्ज़ कई मरतबा अदा किया है। मैं सलाम करता हूँ गुन्नौर को, इसलिए भी कि भीड़ से कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी भीड़ हम लोगों ने देखी है, आप भी देख रहे हैं। और किसी शायर ने, फसी अकमल कादरी ने क्या अच्छा शेर कहा है कि किसी को यूं हमारे दुख का अंदाज़ा नहीं होता, किसी को यूं हमारे दुख का अंदाज़ा नहीं होता कि हम एक भीड़ हैं और भीड़ का चेहरा नहीं होता। तो चंद चेहरे मिल जाएं, शनाख्त मिल जाए हमारी कौम को किसी भी हवाले से, वो बहुत अहम होता है। आज हज़रात मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही होनहार, आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।